اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ ہم قریب سے اور دور سے آئے ہوئے تمام معزز مہمانوں کو بزم احباب کینیڈا کی اس خوبصورت محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ آئے دل ہوا ہے شاد، چشم ماں روشن دل ماں شاد۔ بزم احباب کینیڈا کے روحی رواں ناظم الدین مقبول صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس تنظیم کے تحت چند واقعی یادگار ادبی اور ثقافتی پروگرام کیے ہیں۔ اردو زبان کے لیے ان کی خدمات اور ان کا مفت اردو اسکول پچھلے 13 سالوں سے کمیونٹی کے نونہالوں اور اردو سیکھنے کے شوقین بچوں کو یہ میٹھی زبان سکھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ میں بھی ان بچوں میں سے ایک ہوں۔ آج کی یہ محفل 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں، جو کہ یہ حصہ ہے، معروف شاعر جناب منیف اشر صاحب کی کلیات منیف اشر کی رسم اجرا شامل ہے۔ آئیے بلا تاخیر صحنشین پر دعوت دینا چاہوں گی کہ ناظم صاحب آئیں اور اس محفل کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں جناب جاوید حسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آیت ربانی کی چند سطریں خیرات کے طور پہ پیش کریں۔ جناب جاوید حسن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے سلجھائیں ہم گیسوئے اردو بار بار، تاکہ مہکائے فضا کو اس کی خوشبو بار بار۔ دوستو جب اس کا جادو سر پہ چڑھتا ہے کبھی، بولتا ہے دشمن اردو بھی اردو بار بار۔ آج کی اس محفل میں آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں۔ دوستو نئی نسل جو یہاں پہ پروان چڑھ رہی ہے، اردو سے نابلد ہونے کی صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے والدین۔ کیونکہ والدین اپنی ٹیڑھی میڑھی بگڑی چگڑی انگلش میں ان سے بات کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جملے بھی اگر اردو کے ان کے بولنے جائے تو بچوں کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ ہم محسوس کر رہے ہیں جو ہم اپنا اسکول جو چلا رہے ہیں بچوں کے لیے، ان کو چھوٹے چھوٹے لفظ ہی نہیں معلوم ہے۔ وہ ڈیڈ مام بولیں گے لیکن ان کو ابو امی کا بھی نہیں پتہ ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ گھر میں آپ کے جو نواسے ہیں، جو پوترے ہیں، جو بچے ہیں، جو چھوٹے ہیں، جو بڑے ہیں، ان سے آپ بات کریں۔ وہ یقیناً بات کرنا چاہیں گے آپ سے بھی۔ تو آج کی یہ محفل جیسا کہ منام بیٹی نے کہا 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک میں کلیات منیف اشر بڑی معرکۃ الآراء کتاب آئی ہے، اور یہ کتاب یوں بھی اہم ہے شاعری کے حوالے سے کہ جو شعراء حضرات بیٹھے ہیں وہ اس بات سے شاید اتفاق کریں کہ منیف صاحب کے پچھلے 25-30 سالوں کی شاعری کا سفر اس میں سے مٹایا ہے، اور اس میں ان کی غزلوں اور نظموں کا جو انداز ہے، بقول کرامت صاحب کے 2 سال کے عرصے میں 6 مجموعے کلام کی اشاعت کوئی بڑی بات، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ میں سب سے پہلے اس مجلس کے لیے بڑے ہی ادب احترام سے اردو دنیا کی ایک معروف شخصیت جن کو ساری دنیا میں بڑی محبت سے بلایا جاتا ہے، اور وہ یہ کل بھی
اقبال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر بہت بڑا جلسہ کیلگری میں کر کے آج ہی پہنچے ہیں۔ تھکن کا یہ عالم ہے کہ یہ ابھی باہر سے تشریف لائے ہیں پاکستان سے، وہاں پہ بھی ان کے اعزاز میں کافی اردو کانفرنسز ہوئی ہے۔ استقبال کیجیے بہت محترم ادبی اسکالر میں بہت بڑا نام ڈاکٹر تقی عابدی صاحب۔ اس حصے میں جو سفارتکاری کے حوالے سے تو بہت مشہور تھے ہی تھے، لیکن درمیان میں آپ کی جو اخباروں کے جو اداریے ہیں، اخباروں کے جو مضامین ہیں، سیاسی تبصرے ہیں، وہ بھی بڑے کمال کے تھے اور بہت مستعد، بڑے ایکٹیو ہمیشہ، اور بڑی محبت سے آ کے ہماری مجلسوں کو زینت بخشتے ہیں۔ محترم کرامت اللہ غوری صاحب، جسے ہم ایک عام زبان میں کہنے لگے ہیں کہ آج کی تقریب کے دلہا یا نوشا، بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ سن کے یہ، لیکن آج کی اس تقریب کے جو بہترین ہمارے دوست ہیں، شاعر ہیں، ان کی شخصیت کے دو رخ ہیں، ایک شاعر کی حیثیت سے اور ایک دوست کی حیثیت سے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ شاعر کی حیثیت سے اچھے ہیں یا دوست کی حیثیت سے اچھے ہیں۔ بہرحال مجھے جب انہوں نے کہا کہ کلیات منیف اشر کی رسمیں ذرا آپ بزم احباب کے کینیڈا کے اہتمام سے کیجیے گا، تو آپ اس بات کو دیکھیے کہ میں نے کتنا بڑا رسک لیا ہے ان کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اردو کی جو تنظیمیں ہیں وہ اردو کے فنکشن ایسے کریں کہ دیکھنے والوں کو خوشی محسوس ہو، ایک راحت محسوس ہو، اور وہ خوشی محسوس کریں کہ کسی ادبی محفل میں آپ جاتے ہیں تو آپ کی طبیعت خوش ہوتی ہے، بہت اچھا سننے کو ملتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجیے گا کہ باہر کا کوئی شاعر نہیں ہے، لیکن ہاں آج کے اس مشاعرے میں ہمارے جرمنی سے آئے ہوئے ایک شاعر صاحب بھی ہیں، مجید طاہر صاحب، بڑے کمال کے شاعر ہیں، پاکستان سے تعلق ہے، وہ بھی آج آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو یہ مقامی شعراء کے ساتھ میں نے یہ کرنے کا جوخم لیا ہے، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس کو رسپونڈ کیا، بہت بہت شکریہ۔ اب آئیے استقبال کیجیے جناب منیف اشر ملیح آبادی۔ آج کی اس محفل میں بہت اچھے اچھے مہمان بہت دور دور سے آئے ہیں، واٹرلو سے آئے ہیں، بیری سے آئے ہیں اور کچنر سے آئے ہیں، کیمبرج سے آئے ہیں، سب کا شکریہ۔ اور سب سے زیادہ شکریہ تو ہم خالد صاحب کا کرنا چاہیں گے جو برینڈ فورڈ کنڈومینیم کے بلڈر ہیں، اور انہوں نے اپنی باہر لگائی ہے۔ تھوڑی دیر میں آپ کو ایک مجلہ بھی پیش کیا جائے گا جو اس خاص موقع کے لیے ہم نے شائع کیا ہے، جس میں دوستوں کے پیغامات ہیں اور شعراء و شاعرات کی تصویریں، ان کا کلام ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی کنڈومینیم بک کرنے میں دلچسپی ہو تو آپ باہر معلومات لے سکتے ہیں۔ میں اس وقت سہارا سروسز سینئر سروسز پنجابی کمیونٹی کلب کے لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں، اور پاک پائنرز کمیونٹی آرگنائزیشن کے ڈاکٹر معصوم شاہ صاحب کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ تو ہم بغیر تالیوں کے آپ لوگوں کو پھول پیش کر دیے، اب تالیاں بجا دیے آپ۔ شکریہ۔ ایک مشاعرے میں جناب اطہر رضوی مرحوم کے ساتھ تشریف فرما تھے، کون منیف اشر صاحب، اور ہر شاعر کے کلام پر رضوی صاحب کے کان میں نہ جانے کیا کیا فرماتے جا رہے تھے۔ اس تبصرے کا راز جب کھلا جب مجھے ایک دو محفلوں میں ان کے قرب کا تجربہ ہوا۔ دوستو، اگر کسی سے بھی اور ان مشاعرے میں شاعری کے عروض و قواعد پر درس لینا ہو تو مشاعرے میں ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیجئے۔ لیکن وہ کریں بھی کیا؟ تین پشتوں کی شاعری، سید حنیف اغر مرحوم جیسے عظیم بھائی کی برخورداری، اور ملیح آباد کی مٹی کا خمیر میں جس کے رگو پے میں بس چکے ہوں، اس کے لیے آنکھوں دیکھے کانوں سنتے زبان شعر پر ظلم بھلا کیسے برداشت ہو سکتا ہے۔ ان سے میرا دوسرا رشتہ ہے، حزبی نسبی ہے۔ اس رشتے کی شدت مجھے اس وقت محسوس ہوئی جب نصیب دشمنہ منیب بھائی ایک مہلک بیماری کے باعث ہسپتال میں داخل تھے۔ وہاں میں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوبے ہوئے ان کے باطنی روپ کی آفتاب دیکھی۔ چاندنی کی طرح شمس کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا ادھار کھائے ہوئے آپ کے قلبی گدار پر بہت ہی پیار آیا۔
مرض کی شدت نے سونے پر سہاگا کر رکھا تھا۔ شاید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے نواسے کی ذریت پر ایسا ہی پیار آ گیا ہوگا کہ وہ انہیں ٹورنٹو کے ڈاکٹروں کی چنگل سے چھڑا کر مدینے کے شفا خانے رحمت میں لے گئے۔ منیف اشر اسی رودات کو یوں بیان کرتے ہیں: طیبہ میں اور پوچھو نہ کیا کیا ملا مجھے، کیا کم ہے زندگی کا جو تحفہ ملا مجھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 13 سال پہلے ڈاکٹروں نے منیف صاحب سے کہا تھا کہ شاید آپ کی حیات بڑی مختصر ہے، لیکن وہ جو کہتے ہیں اللہ جسے رکھے اس کو کون چکے۔ اللہ ان کو اور سلامت رکھے اور اسی طرح یہ شاعری کرتے رہیں۔ ایک اور شعر دیکھیے گا: دست اجل سے مجھ کو ملی ہے حیات نو، یا پھر خدا سے صدقہ آخا ملا مجھے۔ اور ایک اور شعر کتاب اللہ اور صاحب کتاب کی جگانے پر فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے یہ شعر: مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے جب کتاب پڑھوں، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے جب کتاب پڑھوں، تیرے کلام میں تیرا حبیب رہتا ہے۔ اور اس وقت میں چاہوں گا جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے کہ انہوں نے کلیات اشر پہ جو مضمون لکھا تھا وہ پیش کریں۔ جناب کرامت اللہ غوری صاحب۔ یہ کلیات ان کتابوں میں سے ہے جن کے ساتھ اگر رحل بھی فراہم کی جائے تو بہتر ہوتی ہے۔ ناظم الدین مقبول کا اصرار ہے کہ میں وہی مضمون پڑھوں جو میں نے لکھا تھا۔ حالانکہ منیف اشر صاحب پر تو گفتگو بغیر کتاب سے رجوع کیے بغیر بھی کی جا سکتی ہے۔ ایک کمال جو منیف اشر کا ہے اور وہ آپ سب کو معلوم ہے، وہ ان کی زود گوئی ہے۔ اس شہر میں منیف صاحب کی شہرت اس حوالے سے بطور خاص زیادہ ہے کہ ہر شعری نشست کے لیے، ہر مشاعرے کے لیے تازہ غزل کہتے ہیں۔ تو میں بھی یہ چاہتا تھا کہ ان کی زود گوئی کے متعلق گفتگو کی جائے۔ میں وہ مضمون پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو میں نے ان کے ایک مجمع کے لیے تحریر کیا تھا، اور وہ اس مجمع کا نام ہے رہگزار غزل۔ سید منیف اشر کی زود گوئی اور قادر الکلامی سے تو وہی انکار کی جسارت کر سکتا ہے جو کسی تنگ و تاریک غار میں چھپ کر بیٹھ جائے اور پھر اصرار کرے کہ سورج نام کی کسی شے کا وجود ہی نہیں۔ بھلا یہ کوئی معمولی بات ہے کہ 6-7 برس کے مختصر عرصے میں کوئی شاعر ایک نہیں، 2 نہیں، بلکہ پورے 3 مجموعہ ہائے کلام مرتب کر سکے، اور ہر ایک مجموعے میں 100-150 سے کم غزلیں اور نظمیں نہ ہوں۔ ان کے تازہ ترین مجموعہ کلام رہگزار غزل میں تو خدا جھوٹ نہ بلوائے تو کچھ کم 200 غزلیں شامل ہیں۔ فی زمانہ بہت کم سخنوروں کو یہ نعمت میسر آ سکی ہے کہ وہ اس تسلسل اور کمٹمنٹ کے ساتھ غزل سرا رہے۔ زود گوئی بجائے خود کوئی قابل فخر کارنامہ نہیں ہے، لیکن اس میں فخر و مباحات کا پہلو اس وقت نمایاں اور پوری آب و تاب کے ساتھ اجاگر ہو جاتا ہے جب بسیار گوئی کے باوجود سخنوری کا معیار نہیں گرتا، اور شاعر کا فن اس کی اعلیٰ اقدار اور اردو غزل کی محکم اور مسلمہ روایات کے ساتھ رشتہ یوں جڑا رہتا ہے جیسے ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے سے پیوست رہتی ہیں۔ منیف اشر کا کمال یہی ہے کہ انہوں نے قادر الکلامی کی اعلیٰ ترین ضرورتوں سے کہیں بھی اور کبھی بھی صرف نظر نہیں کیا، اور جو شعر کہا، جو غزل ان کے پرافشاں قلم سے سرزد ہوئی، وہ فن کی کسوٹی پر 16 آنے کھری اتری۔ سیاست اور سخنوری میں یوں تو قبطین کا فاصلہ اور فرق ہے، لیکن جس طرح ایک کامیاب اور مستحکم
سیاسی نظام کی ضمانت خود احتسابی کے عمل میں ہے، اور آج کل اس کی ضرورت ہمارے وطن عزیز میں جتنی محسوس ہو رہی ہے شاید کبھی نہیں محسوس ہوئی ہوگی۔ بالکل اسی طرح فنکار کے نمو اور ارتقاء کے لیے بنیادی ضرورت خود آگہی کی ہے، خود سے شناسائی اور اپنے کلام و بیان کو اپنے اندر کے نقاط کی کسوٹی پر پرکھنے سے ہی شاعر کو اپنی وسعت اور اپنے حدود کا ادراک ہو سکتا ہے۔ اور مجھے یہ کہنے میں قطعاً باک نہیں کہ منیف اشر نے اپنے فن کا محاکمہ بذات خود کیا ہے اور خوب کیا ہے۔ منیف اشر غزل کے شاعر ہیں اور غزل کی تمام تر فنی اور روایتی اقدار پر پورے اترتے ہیں۔ ان کے پہلے مجموعہ کلام تلخ و شیریں میں جہاں 100 کے قریب غزلیں شامل تھیں، وہیں 25-30 نظمیں بھی شامل تھیں۔ لیکن اس کے بعد آنے والے مجموعہ کلام رخت زندگی اور حالیہ مجموعہ رہگزار غزل میں انہوں نے نظموں کو کوئی جگہ نہیں دی، جو اس حقیقت کا منہ بولتا اعلان ہے کہ انہیں یہ ادراک بہت جلد ہو گیا کہ وہ نظم کے نہیں بلکہ غزل کے شاعر ہیں، اور ایک سچے اور کھرے فنکار کی طرح انہوں نے وہ راستہ ترک کر دیا جو انہیں کامرانی اور کامیابی کی اس بلندی پر نہیں لے جا سکتا جس کے وہ متمنی تھے۔ ہر فنکار کی طرح جہاں تک پہنچنا ان کے لیے ممکن ہو سکتا تھا، انہوں نے اسی صنف سخن پر اپنی تمام تر توجہ اور توانائی مرکوز کر دی، اور اس کینوس پر اشر اپنے غم کو غم زمانہ کے بہت سے رنگ عطا کرتے ہوئے ایسی تصویر بنا رہے ہیں جن کی طرف صرف نظر ہی نہیں مبذول ہوتی بلکہ دل بھی کھنچتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ شعر دیکھیے کہ کس دور پرآشوب میں ہاتھوں میں قلم ہے، کس دور پرآشوب میں ہاتھوں میں قلم ہے، لگتا ہے سوئے دار و رسن اگلا قدم ہے۔ ایک اور شعر نمونے کے طور پر، ہر صاحب دستار و ابا عرض وطن میں، ہر صاحب دستار و ابا عرض وطن میں، شورش کے بپا کرنے کو آزاد ہے شاید۔ اور ایک اور شعر چلتے چلتے کہ جتا نہ مجھ کو کہ دستار مل چکی ہے تجھے، جتا نہ مجھ کو کہ دستار مل چکی ہے تجھے، تیرا سخن تیری قامت میری نگاہ میں ہے، تیرا سخن تیری قامت میری نگاہ میں ہے۔ البتہ ان کے سخن کی جو قامت نگاہ میں ہے وہ مجھ کو یقین دلا رہی ہے کہ منیف اشر جتنا زودگو شاعر ہے اتنا ہی دردمند اور حساس غزل گو بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس محفل کے لیے میرے چند دوستوں نے بہت زبردست تعاون دیا ہے میرے ساتھ، کیونکہ ان دنوں میری کچھ طبیعت تو صحیح ہے لیکن میرے پیر کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ خاص طور پہ میں علی شاہ صاحب کا مشکور ہوں، Z9 تھینک یو، Z9 ٹیلی ویژن یا Z9 پرنٹنگ کی طرف سے یہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ شاہ صاحب بہت شکریہ۔ یہ 24/7 ان کا ٹی وی چلتا ہے، تو حالت حاضرہ کے ساتھ ساتھ اور بھی دلچسپیاں تفریح ہیں، اور یہ 4 دن سے مجھے لگ رہا تھا کہ میں ان کے ہاں ملازمت کر رہا ہوں میں، کیونکہ یہ اس موقع پہ ہم نے مجلہ نکالا ہے بطور خاص آج کی تقریب کے لیے، جس میں ہمارے دوستوں کے کلام، ان کی تصویریں اور پھر اسپانسرز کے نام اور ان کے پیغامات ہیں جو آپ اس اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ میں تہام اور منام کا مشکور ہوں، جو نبی چودھری صاحب کے بچے ہیں۔ بیٹی سے تو آپ مل چکے، شروع میں اسی نے اسٹارٹ کیا تھا۔ آج جو تہام صاحب تھے یہ اس میں بزی تھے،
اس لیے آج اردو اسکول میں ان کی غیر حاضری لگی ہے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس فنکشن کے چکر میں اردو اسکول نہیں چلاؤں گا، لیکن الحمدللہ 2 بجے تک اردو اسکول چلا ہے، بچے آئے ہیں، پڑھائی ہوئی ہے اس میں بھی۔ تو یہ میں خاص طور پہ گرینڈ بل پروجیکٹ جو کہ برینڈ فورڈ میں آ رہا ہے، اس کے بلڈر صاحب خالد صاحب کا مشکور ہوں۔ خالد نام کے بہت سارے لوگ ہیں، خالد عزیز بھی بیٹھے ہیں، خالد صاحب بھی ہیں، خالد بیگ بھی ہیں۔ تو یہ چونکہ ہمارا تعلق بھی ریل اسٹیٹ سے ہو گیا ہے، لہذا میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ ابھی یہ پبلک میں نہیں آیا ہے، لیکن انہوں نے مجھے اس کی اجازت دی ہے کہ ہم اس کو مارکیٹ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کرامہ صاحب کی بیگم محترمہ عابدہ کرامت مرحومہ بہت زبردست شاعرہ تھی۔ انہوں نے بھی اپنی حیات میں منیف کی خواہش پر کلیات منیف کے لیے چند سطریں لکھی تھیں، میں ان میں سے کچھ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ میں ملیح آباد کا یہ ہونہار ثبوت ایک ایسے دوست اور ادب پرور خاوندے سے تعلق رکھتا ہے جس نے پشتوں سے شعر و شاعری کی آبیاری کی ہے۔ غزل میں منیف اشر کا خاص صوت و آہنگ ہے، وہ ہر لفظ میں احتیاط پسند ہے، خصوصاً اس دور کی نمائندہ نسل کو منیف اشر کا شعر لغت دیکھنے کی بھی تہمت نہیں دیتا، اور دیکھا جائے تو یہی شعر کی خوبصورتی اور اثر آفرینی کا نام ہے۔ عزت مآب ایمبیسڈر کرامت غوری صاحب، آج کی اس تقریب کے دولہا سید منیف اشر صاحب اور ناظم مقبول اور بے مثال، بہت مقبول، کہہ رہے تھے ابھی کہ میں تو ٹھیک ہوں لیکن میرے پیر کی طبیعت خراب ہے۔ یہ جملہ اتنا اہم ہے کہ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فطری شاعر ہے، کیونکہ طبیعت کو بہت ہی عمدہ طریقے سے استفادہ کیا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں کلیات کی۔ بہت شکریہ۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں ہم اس دور میں 21ویں صدی میں عالمی ولیج میں کہ ہم بیٹھ کر اپنی تخلیق کے بارے میں لوگوں سے سنتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے شعراء کو یہ چیز نصیب نہیں ہوئی۔ اصل میں جب کسی تخلیق پر گفتگو ہوتی ہے تو 3 چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے۔ ایک یہ کہ میری اس بات سے صاحب تخلیق کو کیا فائدہ ہوگا، دوسرے یہ کہ میری اس بات سے سننے والے سامعین کو کیا فائدہ ہوگا، اور تیسرے یہ کہ مجھے اس تخلیق سے کیا حاصل ہوگا۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی پوری طریقے سے پیش نہیں کی گئی تو یہ بات پوری طریقے سے کامل نہیں ہو سکتی۔ تو کلیات، پہلی چیز یہ ہے کہ میں جب تک کہ تمام کتاب دیکھ نہیں لیتا اس پر گفتگو نہیں کرتا۔ منیف بھائی نے مجھے یہ کتاب 3 دن پہلے دی میرے ہاسپٹل پر، اور میں راستے میں اپنے پلین میں تقریباً دیکھ چکا۔ فطری شاعر ہیں، اور جیسا کہا گیا کہ تغزل ان کے اشعار میں ہے، اگرچہ کہ کچھ نظمیں پابند بھی ہیں، کچھ آزاد نظمیں بھی ہیں، لیکن بات برتنے کا جو سلیقہ منیف اشر نے مصروں میں پایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک فطری شاعر ہے جس نے اپنے اسلوب اور اپنے مزاج کو غزل پر ڈھالا ہے۔ ان کے والد مرحوم بھی شاعر تھے، اور بڑے بھائی حنیف اکبر سے ہماری تو 30 سالہ 35 سالہ رفاقت، اور ان کے ساتھ بہت اچھی محفلوں میں شرکت۔ تو ماحول شاعری کا ملا۔ باپ کا ان کے شعر سناتا ہوں
کہ انہیں ہر قدم پر اس لیے آواز دیتا ہوں نہ جانے کس قدم پر موت کا پیغام آ جائے۔ خوبصورت شعر ہے۔ غزل کی شعر کی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دو مصروں میں معنی کو تکمیل بھی کیا جائے اور اس میں ایک قسم کا طلسم بھی پیدا کیا جائے۔ آپ کو یاد ہے اسی سے ملتا ہوا ایک مشہور شعر ہے کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ وہی موضوع ہے، وہی گفتگو ہے، کہنے کا انداز الگ ہے، اور یہی ہے گلکاری، اور یہی ہے غزل نگاری، اور یہی ہے الفاظ کو برتنے کا طریقہ۔ کوہنا مخ شاعر ہیں، اسی وجہ سے ابھی جو گفتگو پوری ہوئی کہ زود گو بھی ہیں، پر گو بھی ہیں، عمدہ گو بھی ہیں۔ پہلی غزل کا مطلع تیرے خیال کی دنیا سجا رہا ہوں میں، بس ایک کلی سے گلستہ بنا رہا ہوں میں۔ یہ شاعر کی پہلی غزل کا میں نے مطلع پیش کیا۔ ہوتا یہ ہے کہ جو فطری شاعر ہوتا ہے اس کا ڈکشن کتنی بھی زندگی چلے، 55 سال فیض نے ریاضت کی۔ پہلا شعر کہا تھا فیض نے کہ لب بند ہیں ساقی میری آنکھوں سے پلا دے، وہ جام جو منت کش صحبا نہیں ہوتا۔ ڈکشن پورا غالب کا ڈکشن ہے، لیکن مرنے سے 7 دن پہلے بھی جو فیض نے شعر کہا تھا کہ سجاؤ بزم غزل گاؤ جام تازہ کرو، بہت صحیح غم گیتی شراب کم کیا ہے، پورا ڈکشن غالب کا ہے۔ یہاں پر جو شعر میں نے سنایا اشر کا، تیرے خیال کی دنیا سجا رہا ہوں میں، بس ایک کلی سے گلستہ بنا رہا ہوں میں، کبھی کہتے ہیں کیا بات کروں اہل شبستان سے خزاں کی، ہر طاق میں گل بوٹے سجے دیکھ رہا ہوں۔ میں بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ دیوان کو کھنگالیں اور شاعر کی اس پرت کو جاننے کی کوشش کریں، فطری شاعری، شاعر کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بی اے لیں، ایم اے لیں، ایم ایچ لیں۔ ہم ہیں جو بتاتے ہیں یہ فطری شاعر ہے۔ ہم یعنی وہی شاعر، یہ جو کہتے ہیں کہ فلانی شاعر نہیں ہے، ہم کہتے ہیں آپ شاعر نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ شاعری کی پرکھ ہم جانتے ہیں۔ ہم یہاں پر لفظ اپنے لیے استعمال نہیں کر رہا ہوں، متکلم یعنی شعر کے الفاظ مصروں میں جو بندش ہوتی ہے خود بتاتی ہے کہ یہ کون سا شاعر ہے۔ حسن کی آنکھ سے دل تک جانا کیسا تھا اشر یہ بتا، اتنی مسافت طے کرنے میں کتنے زمانے لگتے ہیں۔ غزل کا مکمل شعر ہے۔ شاعر اپنی تخلیق کا سفر بتا رہا، وعدہ وصل پہ اشر تو جیے گا کب تک، وعدہ وصل پہ اشر تو جیے گا کب تک، ہے ضروری تیرے خوابوں کا پریشاں ہونا۔ شعر سے شعر کو جوڑ رہا ہوں، تخلیق کے پیکر بتا رہا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کوہنا مخ شاعر ہیں اور غزل کو نبھانے کا ہنر جانتے ہیں۔ کہا گیا تھا کہ یہ جو غزل ہے، آپ جانتے ہیں غزل پر بہت سی لوگوں نے بات چیت کی ہے، غزل میں ذات بھی ہے اور کائنات بھی ہے، ہماری بات بھی ہے اور تمہاری بات بھی ہے۔ آل احمد سرور کا شعر ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے۔ غزل کا شعر اگرچہ کہ شاعر پڑھتا ہے، لیکن آپ ایسا احساس کرتے ہیں کہ یہ میرے لیے شعر کہہ رہا ہے۔ تو غزل جو ہے، اشر کہتے ہیں منیف کہ
جسے بھی عکس اپنا دیکھ نہ ہو ہم کو دیکھے. غزل کا شعر پیش کر رہا ہوں. جسے بھی عکس اپنا دیکھ نہ ہو ہم کو دیکھے. ہماری ذات بھی ایک آئینوں کا سلسلہ ہے. یعنی وہی بات ہے. تو ان کے پاس غزلیں بھی ہیں, ان کے پاس پابند نظمیں بھی ہیں, ان کے پاس آزاد نظمیں بھی ہیں, ان کے پاس خطات بھی ہیں, لیکن سب میں تغزل ہے. موضوعی لحاظ سے حمدیں کہیں ہیں, نعتیں کہیں ہیں, سلام کہیں ہیں اور شخصی مرثیے بھی کہیں ہیں. مگر نعت رسول مقبول اشر کی حدیث دل معلوم ہوتی ہے. حمد کے 2 شعر سنیے کہ خرد کی جانے کس منزل پہ جا پہنچا ہوں میں اب تو, یہ لگتا ہے خدا سے عشق کی دیوانگی میں ہوں. خوبصورت شعر ہے. کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے, ورنہ اسی ایک شعر پہ ہم 5-6 منٹ بات کر سکتے کہ یہاں پر قرد اور عشق کی دیوانگی کے جو مسئلے ہیں بہت ہی خوبصورتی سے اور بہت ہی عمدہ طریقے سے نبھائے گئے ہیں. خدا کا شکر وجہ زندگی پہچانتا ہوں میں, لہذا خالق ارض و سما کی بندگی میں ہوں. بہت بڑا شعر ہے. ربوبیت کا اور بندے اور عبد کا جو رشتہ ہے وہ اپنے آپ کو شناخت کا رشتہ ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نے خود بھی, نے جہاں بھی, نے خدا بھی, نہ یہ خود کو جانتا ہے, نہ یہ جہان کو جانتا ہے, اور نہ یہ اللہ کو پہچانتا ہے. نے خود بھی, نے جہاں بھی, نے خدا بھی, یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا جس کی تو تعریف کر رہا ہے اتنی. خدا کا شکر وجہ زندگی پہچانتا ہوں میں, لہذا خالق ارض و سما کی بندگی میں ہوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں, اور نعت کا ایک خوبصورت مضمون اشر نے باندھا ہے. مجھے نظر نہیں آیا کسی اور نعت کے شعر میں, تو وہ لیتے جائیے. وہ رخ کا پھیرنا اقصا سے جانب کعبہ, تصور شرط ہے. نعت کا خوبصورت شعر. اصلی نعت وہ ہے جس میں مضامین قرآن آپ کے جو ہے نسل ہوں. سب سے بڑی نعت جو ہے محمد رسول اللہ ہے. حضور کا نام قرآن مجید میں 4 جگہ آیا ہے, 4 سوروں میں, اگرچہ کہ عبدہ 7 سوروں میں آیا ہے. وہ رخ کا پھیرنا اقصا سے جانب کعبہ, خیال رب نظر آیا تیرے خیال کے ساتھ. جو شعر ہے یہ شعر زندہ رہنے والے ہیں. چھپ نہیں سکتا ہے شاعر شعر کے چھپنے کے بعد. تو شعر جب چھپ جاتا ہے ایک ایک شعر زندہ رکھتا ہے کہ کتنی خوبصورت نعت کا شعر ہے کہ حضور کے صدقے میں, حضور کے خیال کے ساتھ, وہ رخ کا پھیرنا اقصا سے جانب کعبہ, خیال رب نظر آیا تیرے خیال کے ساتھ. اور ایک تازہ مجموعہ جو زلف غزل ہے اس کی نعت کے 3 شعر سنیے. کعب اور حسان جیسی مدحتیں کس کو نصیب, روبرو تھے جن کے سیرت اور سراپا آپ کا. الفت آل نبی دل میں نہیں تو کچھ نہیں, دشمن آل نبی سے کیا ہے رشتہ آپ کا. آپ کا ہمسر تو اشر کوئی ممکن ہی نہیں, آج تک سورج نے بھی دیکھا نہ سایہ آپ کا. نعت کے اشعار میں جو جدت ہے اور جو خیال کی بلندی ہے وہ ایک الہامی کیفیت ہوتی ہے جو شاعر کو عطا ہوتی ہے. اور میں خوش ہوں کہ اشر صاحب کو یہ توفیق ملی. بس آپ کی رفت سے ملی ہے یہ بصارت, افلاک پہ توخیر بشر دیکھ رہا ہوں. یہ حضور کا, نجم آفندی نے ایک شعر کہا تھا کہ صورت گرے ازل نے جب حضور بشر کے لباس میں تشریف لائے
صورت گرے ازل نے تیرے اعتبار پر ایک مشت خاک تھی جسے انسان بنا دیا. یہ انسان کیسا بنا؟ حضور کے طفیل میں، کیونکہ حضور اس پیکر میں آئے. ٹوٹے ہوئے خوابوں کو بستر میں رکھ رہے ہیں، ہم نیند کو سلا کر چادر میں رکھ رہے ہیں. اور کشمیر کے حوالے سے ایک شعر سن لیجئے. جو تخم ریزی یہاں کرو گے لہو کی فصلیں ہی اب اگیں گی. جو تخم ریزی یہاں کرو گے لہو کی فصلیں ہی اب اگیں گی، کہ خوں کو پی کر زمین کی مٹی بڑی ہی زرخیز ہو گئی ہے. ایک غزل کے چند شعر دیکھیے گا. اور سب سے پہلے میں دوبارہ نبی چودھری صاحب اور طارق سعید صاحب، خاص طور پہ سینئر کلب آئی پی پی کا مشکور ہوں جنہوں نے اس مشاعرے کی سرپرستی کی ہے. میرے تشخص کے سب حوالے ان ہجرتوں کی نظر ہوئے ہیں. میرے تشخص کے سب حوالے ان ہجرتوں کی نظر ہوئے ہیں. روایتوں کے نشان سارے خبر نہیں ہے کدھر گئے ہیں. بڑے تواتر سے المیوں کا عذاب گزرا ہے جسم جاں پر. بڑے تواتر سے المیوں کا عذاب گزرا ہے جسم جاں پر. یوں ہم بظاہر تو ذی نفس ہے مگر حقیقت کے مر گئے ہیں. اور یہ دیکھیے کہ یہ اس شعر پہ کافی داد ملے گی. کرامت صاحب دیکھ لیں آپ بھی. چمکتی آنکھیں مہکتی زلفیں دمکتا چہرہ سجیلی چتون. چمکتی آنکھیں مہکتی زلفیں دمکتا چہرہ سجیلی چتون. کوئی تو گزرا ہے ان کو لے کر جو راستے یوں سمر گئے ہیں. اچھا ہے بھائی، اچھا ہے، غزل کا اچھا شعر ہے. اور یہ دیکھیے، اس پہ تھوڑی سی توجہ دیجیے گا. ثقافتوں کے وہ خواب زرنی نظر کا سرما رہے جو برسوں. ثقافتوں کے وہ خواب زرنی نظر کا سرما رہے جو برسوں. گرفتہ کر کے یہ چشم حیراں بشکل آنسو وہ گر گئے ہیں. اور آخر کا شعر ہے کہ ہے استقامت کا فیض مقبول جو سرخرو ہم ابھی تلک ہیں. ہے استقامت کا فیض مقبول جو سرخرو ہم ابھی تلک ہیں. یہ دشمنوں نے اڑائی ہوگی کہ ہم کبھی کے بکھر گئے ہیں. بہت بہت شکریہ. تالیاں بجائیے. جی ہم لوگ شاعر جو لوگ ہیں نا، بھٹی صاحب، شاعر جو لوگ ہیں نا ان کا بڑے بڑے علمی ہیں. ہم لوگوں کا حساب یہ ہے، خبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو. خبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو. ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں. آئیے اب اس میں کوئی تقدیر و نہیں ہو سکتا کیونکہ اتنے سارے لوگوں کے ہجوم میں مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو آئیے سب سے پہلے ہمارے اچھے دوست بشارت ریحان کو سنتے ہیں. بشارت ریحان صاحب. یہ بشارت صاحب ہیں، عبداللہ شور ریحان. جناب صدر، آپ کی اجازت سے غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. عرض کیا ہے کہ کچھ اس طرح ڈرے ہوئے اپنے گھروں میں تھے. کچھ اس طرح ڈرے ہوئے اپنے گھروں میں تھے جیسے کہ لوگ گھر میں نہیں مقتلوں میں تھے. بہت شکریہ. میں خوں بہا بھی مانگتا ان سے تو کس طرح، میں خوں بہا بھی مانگتا ان سے تو کس طرح، میرے سبھی عزیز میرے قاتلوں میں تھے. میں خوں بہا بھی مانگتا ان سے تو کس طرح، میرے سبھی عزیز میرے قاتلوں میں تھے. ہاتھوں میں جن کے آج کدورت کے سنگ ہیں، ہاتھوں میں جن کے آج کدورت کے سنگ ہیں، شامل کبھی یہ لوگ میرے دوستوں میں تھے. ہاتھوں میں جن کے آج کدورت کے سنگ ہیں، شامل کبھی یہ لوگ میرے دوستوں میں تھے. اس انجمن میں یوں تو اکیلا ہی تھا مگر، اس انجمن میں یوں تو اکیلا ہی تھا مگر، کتنے ہی میرے عکس وہاں آئینوں میں تھے.
اور شعر عرض ہے کہ کھائی ہیں جان بوجھ کر پاؤں نے ٹھوکریں، کھائی ہیں جان بوجھ کر پاؤں نے ٹھوکریں، ورنہ کئی چراغ میرے راستوں میں تھے۔ اور مقطع عرض ہے کہ ریحان غم کی آگ میں دل ہی نہیں جلے، ریحان غم کی آگ میں دل ہی نہیں جلے، وہ ولولے بھی راکھ ہوئے جو دلوں میں تھے، کچھ اس طرح ڈرے ہوئے اپنے گھروں میں تھے، جیسے کہ لوگ گھر میں نہیں مقتلوں میں تھے۔ بہت شکریہ آپ کی سماعت کا۔ یہ تھے بشارت ریحان صاحب۔ پھولوں کی طرح لکھنا کتاب حیات میں، حرف وفا ہمی ہے، مہکتے رہیں گے ہم۔ آئیے اب آپ کو ایک ایسے شاعر سے ملاتے ہیں جن کا ترنم بہت اچھا ہے، لیکن اس وقت میں ان کی ترنم سے نہیں، تحت کی درخواست کر رہا ہوں، اصغر اکبر آبادی صاحب۔ عرض کیا ہے کہ خودی کو اتنا بڑھاؤ کہ بے خودی نہ رہے، خودی کو اتنا بڑھاؤ کہ بے خودی نہ رہے، چراغ اتنے جلاؤ کہ تیرگی نہ رہے۔ شکریہ۔ اور دشمنی ایسے کرو کہ دوستی بھی کم نہ ہو، دشمنی ایسے کرو کہ دوستی بھی کم نہ ہو، ملو کچھ ایسے کہ آپس میں دشمنی نہ رہے۔ شکریہ۔ چلے 4-5 شعر سنا دیتا ہوں، زیادہ نہیں، میں ترنم سے ہی سنا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ جی جی چھوٹی بہر کی ہے، جلدی ہو جائے گی، کوئی بات نہیں۔ جی شام غم تجھ سے جو ڈر جاتے ہیں، وہ کہاں لوٹ کے گھر جاتے ہیں، وہ کہاں لوٹ کے گھر جاتے ہیں۔ شعر عرض کیا ہے۔ شکریہ۔ نا امیدی پہ جو کرتے ہیں یقین، نا امیدی پہ جو کرتے ہیں یقین، جیتے جی لوگ وہ مر جاتے ہیں، جیتے جی لوگ۔ اور یہ شعر دیکھیے، شاید پسند آئے۔ یہ ہماری ہے محبت میں دلیل، ڈاکٹر صاحب، یہ ہماری ہے محبت میں دلیل، ہم رقیبوں کے بھی گھر جاتے ہیں، ہم رقیبوں، یہ ہماری ہے محبت میں دلیل، ہم رقیبوں کے بھی گھر جاتے ہیں۔ اور یہ شعر دیکھیے، مشکلیں ان کو ہی کرتی ہیں سلام، مشکلیں ان کو ہی کرتی ہیں سلام، اپنی حد سے جو گزر جاتے ہیں، اپنی حد سے۔ اور یہ آخری شعر ہے۔ یاد آتے ہیں ہمیشہ وہی لوگ، یاد آتے ہیں ہمیشہ وہی لوگ، سب کے دل میں جو اتر جاتے ہیں، سب کے دل میں۔ مقطع عرض کیا ہے،
چاہا ان سے ہے ہمیں اتنی اثر، چاہا ان سے ہے ہمیں اتنی اثر، ان کی ہر چاہ پہ مر جاتے ہیں، چاہ ان سے ہے ہمیں اتنی اثر، ان کی ہر چاہ پہ مر جاتے ہیں، شام غم تجھ سے جو ڈر جاتے ہیں۔ شکریہ بابا۔ ابھی آپ ایک وسیع القلب شاعر سے سن رہے تھے کس طرح رقیبوں کے گھر جا رہے ہیں۔ مودی اور ٹرمپ کسی جہاز میں جا رہے تھے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر میں $100 گرا دوں تو 1000 لوگ مجھے دعا دیں گے۔ مودی نے کہا کہ اگر میں $100 گرا دوں تو 1 کروڑ لوگ مجھے دعا دیں گے۔ پائلٹ دونوں کی باتیں سن رہا تھا، اس نے کہا کہ اگر میں تم دونوں کو گرا دوں تو پوری دنیا دعا دے گی مجھے۔ عبداللہ بشارت صاحب پلیز۔ 2 شعر سے شروع کرتا ہوں۔ جینے کا اپنے پاس بہانہ کوئی تو ہو، جینے کا اپنے پاس بہانہ کوئی تو ہو، سوچوں کا اپنی یار ٹھکانہ کوئی تو ہو، اور میں چاہتا ہوں آپ عطا کیجئے مجھے، تازہ ملے کہ زخم پرانا کوئی تو ہو۔ شکریہ۔ میں چاہتا ہوں آپ عطا کیجئے مجھے، تازہ ملے کہ زخم پرانا کوئی تو ہو۔ شکریہ۔ ایک نظم پیش کر رہا ہوں، چھوٹی سی نظم۔ دریائے پٹسبرگ میں اور وہ، پلوں کے جگمگاتے شہر میں ایک دریا گزرتا ہے، یہ دریا میرے خوابوں کی دنیا میں سمٹتا ہے، ایک کشتی ہے سفر پہ ہوں میں، ان بے تاب لہروں کے بے ہنگم شور سے کچھ سن نہیں سکتا، ہاں لیکن دیکھ سکتا ہوں۔ میں اپنے سپنوں کی حسین تعبیر کو، سامنے کرسی پہ بیٹھی ایک دیوی کو، سیاہ چشموں کے پیچھے اس کی ان مخمور آنکھوں کو، کسی لیلائے شب جیسے سیاہ بالوں کو، سحر انگیز پرمسکان ہونٹوں کو، ہاں دیکھتا ہوں میں یہ سب، کسی نے خواب سچ ہوتے کبھی دیکھے ہیں، ہاں میں نے دیکھے ہیں، وہ ایک جلوہ، وہ ایک لمحہ، مکان سے لامکان کی وسعتوں میں رنگ بھرتا ہے، مکان سے لامکان کی وسعتوں میں رنگ بھرتا ہے، ان رنگوں ہی کے تو اس پار میرے جیون کی سرحد ہے، یہ دنیا اور یہ جیون تو کچھ بھی نہیں میرے خوابوں کی اس تعبیر کے آگے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ واہ 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 واہ، آپ تو نجومی نکلے۔ آپ تو پاکستان کی ایک شاعرہ نے لکھا تھا کہ اگر میں ڈوبی اسے ساتھ لے کے ڈوبوں گی، اگر میں ڈوبی اسے ساتھ لے کے ڈوبوں گی، محبتوں میں سفاک ہونا پڑتا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والی شاعرہ محترمہ شاہینہ کشور صاحبہ ہیں، ان کو سنیے وہ کیا کہتی ہے۔ محترمہ شاہینہ کشور صاحبہ۔ صاحب صدر کی اجازت سے مطلب ہے، آتش مزاج لوگ ہیں کیسے ملیں اسے، تھینک یو۔ آتش مزاج لوگ ہیں کیسے ملیں اسے، مل جائے بھی تو دل میں کہاں پر رکھیں اسے، تھینک یو۔ اس کو ہمارا دیکھنا سننا غضب لگے،
اس کو ہمارا دیکھنا سننا غضب لگے، کس اہتمام و شوق سے دیکھیں سنیں اسے، کس اہتمام و شوق سے دیکھیں سنیں اسے۔ وہ آدمی سے دیوتا ہو جائے گا جناب، وہ آدمی سے دیوتا ہو جائے گا جناب، ہم ایسے خوش سخن بھی جو اچھے لگیں اسے، ہم ایسے خوش سخن بھی جو اچھے لگیں اسے۔ کتنے بڑے عذاب سے گزری ہوں دوستو، کتنے بڑے عذاب سے گزری ہوں دوستو، وہ جان لے تو جان کے لالے پڑیں اسے۔ بہت شکریہ جی۔ کتنے بڑے عذاب سے گزری ہوں دوستو، وہ جان لے تو جان کے لالے پڑیں اسے۔ کب جانتے ہیں آپ اسے ٹھیک سے ابھی، کب جانتے ہیں آپ اسے ٹھیک سے ابھی، موقع ملے تو غور سے پرکھیں پڑھیں اسے، موقع ملے تو غور سے پرکھیں پڑھیں اسے۔ کشور ہمیں عزیز ہے وہ شخص اس قدر، کشور ہمیں عزیز ہے وہ شخص اس قدر، ہم ہر کسی کے سامنے جھک کر ملیں اسے، ہم ہر کسی کے سامنے جھک کر ملیں اسے۔ آتش مزاج لوگ ہیں کیسے ملیں اسے، مل جائے بھی تو دل میں کہاں پر رکھیں اسے۔ بہت شکریہ، بڑے نوازش۔ غم یہ نہیں ہے ہم کو زمانہ برا ملا، رونا تو یہ ہے ایسے زمانے کو ہم ملے۔ اب استقبال کیجئے میرے بہت ہی محترم دوست، اس مشاعرے کے لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے جب آپ لوگ تناول فرما رہے تھے تو یہ لوگ بہت دل جمعی سے کام کر رہے تھے۔ میں مشکور ہوں اپنے دوستوں کا۔ بیسیکلی ہی از اے فارماسسٹ، اور ابھی پچھلے دنوں ان کی کتاب آئی ہے ریگ صحرا۔ میری درخواست کر رہا ہوں جناب انور سید صاحب سے کہ وہاں کلام سنائیں۔ ان کا اور ایک بھی نام ہے، ان کا نام ہے خالد ضیاء۔ کون سا نام یوز کریں گے آپ بتائیے؟ مطلب عرض کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے، تنہا نہیں ہم لوگ محبت کے سفر میں، تنہا نہیں ہم لوگ محبت کے سفر میں، ہر راستے کی گرد بھی ہے اپنی نظر میں، ہر راستے کی گرد بھی ہے اپنی نظر میں۔ شعر عرض کرتا ہوں۔ دنیا کو پسند آئے نہیں شعر جو میرے، دنیا کو پسند آئے نہیں شعر جو میرے، لگتا ہے کہ ہے کوئی کمی میرے ہنر میں، ہے تیری محبت ہر ایک رشتے کی محافظ، دنیا کی محبت ہے دل و جاں کے ضرر میں۔ شکریہ۔ نفرت کی فصیلوں سے جو ہٹ کر کبھی دیکھا، نفرت کی فصیلوں سے جو ہٹ کر کبھی دیکھا، ہر چیز نظر آئی محبت کے اثر میں۔ نفرت کی فصیلوں سے جو ہٹ کر کبھی دیکھا، ہر چیز نظر آئی محبت کے اثر میں۔ اور شعر ملاحظہ کیجیے گا استاد محترم۔ خواہش ہے میرے دیدہ تر کی بہت دن سے، وہ خود کو نظر آئے تیرے دیدہ تر میں۔ شعر رس کرتا ہوں۔ تقدیر میں جن کی اندھیرا ہی اندھیرا، غور طلب ہے، تقدیر میں جن کی اندھیرا ہی اندھیرا، وہ آگ لگا دیتے ہیں خود اپنے ہی گھر میں۔ اور مقطع عرض ہے، اے کاش اے انور وہ میرے ہاتھ کبھی آئے، ایک لمحہ الفت کے جو ہے شام و سحر میں۔ شکریہ۔ یہ تھے انور سید صاحب۔ فصیل علم پہ روشن جہالتوں کے چراغ، فصیل علم پہ روشن جہالتوں کے چراغ، یہ عہد نو ہے یہاں علم کا وقار کہاں۔ اب استقبال کیجئے میرے بہت ہی بہترین محبت سے کام کرنے والے دو، جن کو میں صبح 9 بجے سے لے کے ابھی تک تنگ کیے جا رہا ہوں مستقل۔ راشد انور صاحب، منیف اشرف صاحب،
بہت مبارک ہو آپ کو کتاب کی رونمائی پہ، اور ناظم بھائی کا بہت بہت شکریہ کہ اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ انہوں نے پابندی بھی لگا دی کہ ترنم سے نہ پڑھیں۔ بہرحال میں ان کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، ایک غزل پیش کرتا ہوں تحت اللفظ میں کہ جو بات سچ تھی اسے میں تو دار پہ کہتا، جو بات سچ تھی اسے میں تو دار پہ کہتا، اور مجھے یقین ہے میرے ساتھ سب نگر کہتا، مجھے یقین ہے میرے ساتھ سب نگر کہتا، اور تو کر ہی لیتا میری بات کا یقین آخر، تو کر ہی لیتا میری بات کا یقین آخر، میں تجھ سے حال دل اظہار اس قدر کہتا، میں تجھ سے حال دل اظہار اس قدر کہتا۔ اور ہم تمام لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں کہیں نہ کہیں سے، تو اس حوالے سے ایک شعر ہے کہ میں در بدر ہی رہا ہجرتوں کے سائے میں، میں در بدر ہی رہا ہجرتوں کے سائے میں، کوئی بھی گھر نہیں ایسا کہ جس کو گھر کہتا، کوئی بھی گھر نہیں ایسا کہ جس کو گھر کہتا، میں در بدر ہی رہا ہجرتوں کے سائے میں، کوئی بھی گھر نہیں ایسا کہ جس کو گھر کہتا، اور ملے تو لوگ بہت تھے زندگی کی راہوں میں، ملے تو لوگ بہت زندگی کی راہوں میں، مگر نہ کوئی ملا جس کو ہم سفر کہتا، مگر نہ کوئی ملا جس کو ہم سفر کہتا، ملے تو لوگ بہت تھے زندگی کی راہوں میں، مگر نہ کوئی ملا جس کو ہم سفر کہتا، اور سنا نہ جس کو کبھی مجھ سے دن کے سورج نے، سنا نہ جس کو کبھی مجھ سے دن کے سورج نے، میں چاند تاروں سے وہ قصہ رات بھر کہتا، میں چاند تاروں سے وہ قصہ رات بھر کہتا، اور مجھے یقین ہے راشد وہ مان لیتا اسے، مجھے یقین ہے راشد وہ مان لیتا اسے، میں اپنے آنکھ کے آنسو کو جب گوہر کہتا، میں اپنے آنکھ کے آنسو کو جب گوہر کہتا، مجھے یقین ہے راشد وہ مان لیتا اسے، میں اپنے آنکھ کے آنسو کو جب گوہر کہتا۔ شکریہ۔ طاہر مجید صاحب جو آپ جرمنی سے تشریف لائیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس شہر کی کیسی زبردست شاعری چل رہی ہے جی، اور اب یہ شعر پڑھنے کی مجھے قطعی ضرورت نہیں ہوگی کہ اذن کلام ملتا ہے احساں کی شکل میں، داد سخن بھی دیتے ہیں خیرات کی طرح۔ آپ لوگ تو دل کھول کے تعریف دے رہے ہیں باشا۔ آپ آئیے ایک خاتون کو سنیے، غزالہ شاہین صاحبہ سے گزارش ہے کہ آئیں اپنا کلام سنائیں۔ غزالہ شاہین۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہوں گی محترم سید منیف عاشر صاحب کو کہ ہم سب کی طرف سے، تمام حاضرین محفل کی طرف سے آپ کی رسم اجرا کی جو کلیات کی رسم اجرا ہوئی ہے اس کے لیے مبارکباد۔ نہیں، نکاح نہیں۔ اچھا، مطلب عرض ہے، ناروا ظلم کو حیرت ہے روا کہتے ہیں، ناروا ظلم کو حیرت ہے روا کہتے ہیں، خون ناحق کو بھی حق اہل صفا کہتے ہیں، زخم کتنے ہی لگیں آہ نہ کیجے ہرگز، زخم کتنے ہی لگیں آہ نہ کیجے ہرگز، درد سے کیجے وفا اہل جفا کہتے ہیں، کر دیا عشق نے کچھ ایسا ستم سے منسوب، کر دیا عشق نے کچھ ایسا ستم سے منسوب، اب تو ہم زہر ہلاہل کو دوا کہتے ہیں، کوئی تو بات ہے تجھ میں کہ قلندر میرے، کوئی تو بات ہے تجھ میں کہ قلندر میرے، بد دعا کو بھی تیری لوگ دعا کہتے ہیں، کوئی تو بات ہے تجھ میں کہ قلندر میرے، کوئی تو بات ہے تجھ میں کہ قلندر میرے، بد دعا کو بھی تیری لوگ دعا کہتے ہیں، پوچھتے ہیں جو پتہ ہم سے ہمارا
سن لیں. پوچھتے ہیں جو پتہ ہم سے ہمارا سن لیں. اپنے اشعار کو ہم اپنا پتہ کہتے ہیں. یوں تو لگتا ہے کہ سودا ہے جنوں ہے لیکن، یوں تو لگتا ہے کہ سودا ہے جنوں ہے لیکن، طرز الفت بھی اسے اہل وفا کہتے ہیں. کیا کریں شاہین ہم کو تو یہ معلوم نہ تھا، کیا کریں شاہین ہم کو تو یہ معلوم نہ تھا، آج کے دور میں جابر کو خدا کہتے ہیں. ناروا ظلم کو حیرت ہے روا کہتے ہیں، خون ناحق کو بھی حق اہل صفا کہتے ہیں. بہت شکریہ. ایک مشاعرہ ہو رہا تھا جو ڈاکوؤں نے کیا تھا. ڈاکوؤں نے شاعروں کو بلوایا جس میں نہیں ہوں، تو اتنا اچھا لگا ڈاکوؤں کو وہ مشاعرہ کہ انہوں نے ہر شاعر کو سونے چاندی سے لد دیا. جب شاعر خوشی خوشی واپس جا رہے تھے ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا. تمام شعراء سردار کے پاس پہنچے، کہنے لگے حضور آپ نے تو ہم کو نوازا تھا، یہ لوٹ لیا. سردار نے کہا دیکھیے آپ کو نوازنا ہمارا شوق تھا، لوٹنا ہمارا دھندا ہے. ہمارے صدر محترم کو بھی آپ لوگوں کی بے ساختہ ذات کا انداز بہت پسند آ رہا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب آئیے ایک بہت ہی سنجیدہ شاعر سے ملیے، بہت اچھا لکھتے ہیں اور بھائی یہ بھی بڑے زودگو ہیں. یہ ہمارے شہر کے نمبر 2 منیف اشر بننے جا رہے ہیں، جناب سکندر ابو الخیر صاحب. میں آپ کی اجازت سے صدر محترم ایک دو اشعار پہلے ایک نئی غزل سے سنا دیتا ہوں. میں نے تو پیار سے کہا پاگل، تو نے کیوں دل پہ لے لیا پاگل. میں نے تو پیار سے کہا پاگل، تو نے کیوں دل پہ لے لیا پاگل. تیری بیکار ہے خرد مندی، عشق کو چاہیے نرا پاگل. جانے کیا کیا تیرے دماغ میں ہے، تیری باتوں نے کر دیا پاگل. اب وہ سیریس غزل سنا دیتا. نہیں، مزاح کے انداز میں آپ نے بڑی سیریس باتیں کی ہیں. بہت شکریہ. جانے کیسے گزار دی ہم نے، جانے کیسے گزار دی ہم نے، زندگی جو ادھار جی ہم نے. اس میں 2 قافیے چل رہے ہیں اگر کوئی محسوس کرنا چاہے تو. جانے کیسے گزار دی ہم نے، زندگی جو ادھار جی ہم نے، ملتی رہتی تھی اختیار نہ کی، راہ کوئی فرار کی ہم نے. اب کسی بات کا نہیں شکوہ، اب کسی بات کا نہیں شکوہ، ایک خواہش تھی مار دی ہم نے. اب کسی بات کا نہیں شکوہ، ایک خواہش تھی مار دی ہم نے. آج یادوں کی کہنہ بوتل سے کیف میں بے شمار پی ہم نے. دل کی جو بے بسی پہ آہ کرے، دل کی جو بے بسی پہ آہ کرے، وہ زباں خود سدھار لی ہم نے. اپنا دل توڑنا نیا تو نہیں، اپنا دل توڑنا نیا تو نہیں، یہ خطا بار بار کی ہم نے. اور اس کو اتنا قریب سے دیکھا، اس کو اتنا قریب سے دیکھا، کھو دیا اعتبار بھی ہم نے. بہت شکریہ. اس کو اتنا قریب سے دیکھا، کھو دیا اعتبار بھی ہم نے. خاک بن جائے قیمتی شاید، خاک بن جائے قیمتی شاید، جان بھی اس پہ وار دی ہم نے.
جس پہ خود کو غرور ہوتا تھا، جس پہ خود کو غرور ہوتا تھا، وہ قبا تار تار کی ہم نے. بہت شکریہ. جس پہ خود کو غرور ہوتا تھا وہ قبا تار تار کی ہم نے، اور بے دلی میں بجھا کے رکھ ڈالا، بے دلی میں بجھا کے رکھ ڈالا، آرزو کا شرار ہی ہم نے. اور مقطع ہے، خیر سوچیں کہ کیوں بنا ڈالی، خیر سوچیں کہ کیوں بنا ڈالی، دل کی حالت مزار سی ہم نے. بہت بہت شکریہ. کھرچ بھی دوں اس لکیر کو میں جو اس ہتھیلی پہ کرب کی ہے، کھرچ بھی دوں اس لکیر کو میں جو اس ہتھیلی پہ کرب کی ہے، میں صحیح پہم تو کر رہا ہوں، نہیں ہے مٹتی یہ المیہ ہے. آئیے ایک اور اچھے شاعر کو سنیں. دراصل ان کا ترنم بہت اچھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ترنم کا وقت نہیں رہا ہمارے پاس. عبدالحمید حمیدی صاحب سے گزارش ہے کہ کلام سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب منیف اشر صاحب، جو ان کے کلیات کی بہت بہت مبارک ہو. اللہ آپ کو خوش رکھے، لمبی عمر عطا کرے. آپ نے کہا ہے ترنم اچھا ہے، لیکن آپ نے مجھے روکا نہیں پڑھنے سے، تو صاحب صدر کی اجازت سے. اس شہر میں جنگل کا لہو بول رہا ہے، اس شہر میں جنگل کا لہو بول رہا ہے، کیوں خاک میں سندل کا بدن ڈول رہا ہے، اس شہر میں جنگل کا. خالی ہے مکان کس لیے اب دیتے ہو دستک، خالی ہے مکان کس لیے اب دیتے ہو دستک، در بند ہے دستک کا بھرم کھول رہا ہے، در بند ہے دستک کا بھرم کھول رہا ہے. آندھی ہے قیامت کی اڑا دے گی نشے من، آندھی ہے قیامت کی اڑا دے گی نشے من، طائر ہے کہ پرواز کو پر تول رہا ہے، آندھی ہے قیامت کی اڑا دے گی نشے من، طائر ہے کہ پرواز کو پر تول رہا ہے. بہت شکریہ. پھر سوز بھرے ساز میں آواز ملا کر، پھر سوز بھرے ساز میں آواز ملا کر، یہ کون ہے جو روح کے در کھول رہا ہے، پھر سوز بھرے ساز میں آواز ملا کر، یہ کون ہے جو روح کے در کھول رہا ہے. ٹھہرا ہے سزاوار ہمیشہ ہی یہاں عشق، ٹھہرا ہے سزاوار
ہمیشہ ہی یہاں عشق، یہ مشغلہ پھر بھی صدا انمول رہا ہے، چن لیتا ہے وہ اس کو سجاتا ہے فلک پر، چن لیتا ہے وہ اس کو سجاتا ہے فلک پر، وہ لال جو اس خاک میں تو رول رہا ہے۔ اور آخری شعر ہے، اب دور پہ جانے کی بھلا کس کو ہے خواہش، اب دور پہ جانے کی بھلا کس کو ہے خواہش، ہم جب بھی پکاریں وہ خدا بول رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ اب دور پہ جانے کی بھلا کس کو ہے خواہش، ہم جب بھی پکاریں وہ خدا بول رہا ہے۔ آندھی ہے قیامت کی اڑا دے گی نشے من، طائر ہے کہ پرواز کو پر تول رہا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ان کو سن کے لگ رہا تھا کہ 60s 70s کے رفیع صاحب کو سن رہے ہیں آپ۔ بہت خوبصورت ترنم۔ اب ایک ایسی شاعرہ کو سنیے جن کی غزلیں سنتے ہوئے لگتا ہے کہ ان کو اپنی زندگی سے بہت عشق ہے، وہ جو ہے رہے حیات میں بھی جہد کرتی نظر آتی ہیں، بہت اچھا لکھتی ہیں، ہر موضوع پہ لکھتی ہیں۔ پروین سلطانہ صبا صاحبہ۔ پورے زرد موسم میں ایک نئے شگوفے نے جھانک کر یہ پوچھا ہے، کیا مجھے اجازت ہے؟ آپ کی اجازت سے میں پھر پڑھ دیتی ہوں۔ پورے زرد موسم میں ایک نئے شگوفے نے جھانک کر یہ پوچھا ہے، کیا مجھے اجازت ہے؟ آپ کی اجازت کے ساتھ غزل کے چند اشعار۔ دشت جنوں میں خود کو کھو کر ایک دیوانی رقص میں ہے، دشت جنوں میں خود کو کھو کر ایک دیوانی رقص میں ہے، اور تصور میں اس کے سنگ دلبر جانی رقص میں ہے۔ دشت جنوں میں خود کو کھو کر ایک دیوانی رقص میں ہے، اور تصور میں اس کے سنگ دلبر جانی رقص میں ہے۔ بند آنکھوں نے سیر کرا دی، بند آنکھوں نے سیر کرا دی اس کے یاد کے گلشن کی، بند آنکھوں نے سیر کرا دی اس کے یاد کے گلشن کی، نم پلکوں پہ پھر بھی لیکن ایک نشانی رقص میں ہے، نم آنکھوں پہ پھر بھی لیکن ایک نشانی رقص میں ہے۔ اور یہ جو جنوں میں لہریں مجھ کو دوش پہ لادے پھرتی ہیں، یہ جو جنوں میں لہریں مجھ کو دوش پہ لادے پھرتی ہیں، اصل میں یہ طوفان نہیں ہے، اصل میں یہ طوفان نہیں ہے، سارا پانی رقص میں ہے۔ یہ جو جنوں میں لہریں مجھ کو دوش پہ لادے پھرتی ہیں، اصل میں یہ طوفان نہیں ہے، سارا پانی رقص میں ہے۔ اور جتنا تماشا پیش کیا ہے یہ سب پیٹ کی خاطر ہے، جتنا تماشا پیش کیا ہے یہ سب پیٹ کی خاطر ہے، ورنہ ہر کردار کے اندر ایک کہانی رقص میں ہے۔ آدھا ورژن۔ اور پردیسی کو کیا بتلاؤں اپنے دیش کی حالت میں،
پردیسی کو کیا بتلاؤں اپنے دیش کی حالت میں، غربت دھاڑیں مار رہی ہے اور سلطانی رقص میں ہے۔ پردیسی کو کیا بتلاؤں اپنے دیش کی حالت میں، غربت دھاڑیں مار رہی ہے اور سلطانی رقص میں ہے، اور ڈالی ڈالی جھوم رہی ہے باد صبا کے جھونکوں سے، ڈالی ڈالی جھوم رہی ہے باد صبا کے جھونکوں سے، پورا گلشن مہک رہا ہے رات کی رانی رقص میں ہے، پورا گلشن مہک رہا ہے رات کی رانی رقص میں ہے، دشت جنوں میں خود کو کھو کر ایک دیوانی رقص میں ہے، اور تصور میں اس کے سنگ دل بر جانی رقص میں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے آپ سے جو کہا تھا کہ آپ بہت اچھی شاعری سنیں گے وہ صحیح ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ کی تالیاں بتائیں گی۔ موسم ہو کوئی شعر و ادب لکھ رہی ہیں یہ، موسم ہو کوئی شعر و ادب لکھ رہی ہیں یہ، جو ہم سے چھوٹ جائے وہ سب لکھ رہی ہیں یہ۔ بہت دنوں کے بعد اس ادبی منظرنامے میں آئی ہیں، بہت دنوں کے بعد، شاید بہت سارے لوگوں کو ان کا نام بھی یاد نہیں رہا۔ میرے خیال میں یہ کچھ لاء کی اسٹڈی کر رہی تھی یا بن رہی تھی، بہت خوبصورت اشعار لکھتی ہیں۔ استقبال کیجئے سمینہ شاذ۔ سے دو شعر۔ لطف وصال عشق کی تاثیر میں نہیں، لطف وصال عشق کی تاثیر میں نہیں، میں کیا کروں کہ تم میری تقدیر میں نہیں۔ زندہ کا شور، زندہ کا شور کوچے جانا میں گونج اٹھا، زندہ کا شور کوچے جانا میں گونج اٹھا، وحشت اسیر پاؤں کی زنجیر میں نہیں۔ ایک حرف ندامت بہت تو نہیں، ایک حرف ندامت بہت تو نہیں، ہو چکے جب دلوں کے جدا راستے، چاندنی تیرگی میں ملی اس طرح، گم ہوئے پھر سبھی مہنما راستے، اور خواہشوں کا سفر اتنا آسان نہیں، خواہشوں کا سفر اتنا آسان نہیں، ہر سنگے رہ پہ مجھ کو یکندہ ملا، آنسوؤں نے تو کی آبیاری بہت، آنسوؤں نے تو کی آبیاری بہت، پھر بھی ہیں بے نمو بے گھٹا راستے، اور وقت نے زیست میں گھول دی تلخیاں، وقت نے زیست میں گھول دی تلخیاں، سچ کا انجام ہے میری تنہائیاں، کوئی قوس و قزح سا بدن میں کھلے، کوئی قوس و قزح سا بدن میں کھلے، میرے جذبوں کو کر پھر عطا راستے، اور یہ بھی زخم تمنا کا غم تو نہیں، یہ بھی زخم تمنا کا غم تو نہیں، بارہا آ کے عارض پہ بکھرے ہیں دکھ، ہر نفس کوئے آزردگی کی قسم، ہر نفس کوئے آزردگی کی قسم، اب بھی دیتے ہیں مجھ کو صدا راستے، اور اب فقط آگ ہے صرف پچھتاووں کی، اب فقط آگ ہے صرف پچھتاووں کی، دل کے رفتہ گمانوں سے لپٹی ہوئی، جس جنوں کا تھا چرچا بہت شہر میں، اس پہ چل کے ہوئے کچھ سوا راستے، جس جنوں کا تھا چرچا بہت شہر میں، اس پہ چل کے ہوئے کچھ سوا راستے۔ مقتاز کرتی ہوں، معذرت خواہ حرفوں کی میزان میں، معذرت خواہ حرفوں کی میزان میں، سچ کے ہر رنگ کو میں نے پرکھا ہے شاذ، معذرت خواہ حرفوں کی میزان میں، سچ کے ہر رنگ کو میں نے پرکھا ہے شاذ، کیا تمہاری تمنا سے مل جائیں گے اعتباروں کے سب گمشدہ راستے، حرف ندامت بہت تو نہیں۔ اب ایک ایسی شاعرہ جو پچھلے کئی سالوں سے ہمارے شہر کی اردو جو تہذیب ہے اس کو جلا بخشی ہوئی ہیں، استقبال کیجیے بہت ہی اچھے لہجے کی شاعرہ درخشاں صدیقی صاحبہ۔ جان سے ایک دن ہم گزر جائیں گے، بن کے خوشبو تمہاری بکھر جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ جان سے ایک دن ہم گزر جائیں گے، بن کے خوشبو تمہاری بکھر جائیں گے، گر تصور میں جانا تمہیں دیکھ لیں،
گر تصور میں جانا تمہیں دیکھ لیں آپ ہی آپ ہم تو سنور جائیں گے. گر تصور میں جانا تمہیں دیکھ لیں آپ ہی آپ ہم تو سنور جائیں گے. اور شعر عرض ہے: حرف آیا ہماری وفا پر اگر، حرف آیا ہماری وفا پر اگر، شدت رنج سے ہم تو مر جائیں گے. حرف آیا ہماری وفا پر اگر، شدت رنج سے ہم تو مر جائیں گے. رنج و غم میں کٹے، رنج و غم میں کٹے جس طرح اپنے دن، اور باقی بھی یوں ہی گزر جائیں گے. شعر عرض ہے: ہم قفس میں ہیں صیاد آگاہ ہے، ہم قفس میں ہیں صیاد آگاہ ہے، پر بریدہ بھی پرواز کر جائیں گے. شکریہ. ہم قفس میں ہیں صیاد آگاہ ہے، پر بریدہ بھی پرواز کر جائیں گے. اور شعر عرض ہے: زرد پتوں کی مانند ہی اب تو ہم، زرد پتوں کی مانند ہی اب تو ہم، شاخ سے ٹوٹتے ہی بکھر جائیں گے. جن کے ہونے سے ہو زندگی کا یقین، جن کے ہونے سے ہو زندگی کا یقین، وہ ہنسی لوگ بھی ہائے مر جائیں گے. شکریہ. شعر عرض ہے تمہارے سوا اب ٹھکانہ کہاں، ہے تمہارے سوا اب ٹھکانہ کہاں، تم سے بچھڑے تو بولو کدھر جائیں گے. شکریہ. ہے تمہارے سوا اب ٹھکانہ کہاں، تم سے بچھڑے تو بولو کدھر جائیں گے. اب مقطع پیش ہے: یاد رکھے گی دنیا درخشاں انہیں، یاد رکھے گی دنیا درخشاں انہیں، کام اچھے جو دنیا میں کر جائیں گے. یاد رکھے گی دنیا درخشاں انہیں، کام اچھے جو دنیا میں کر جائیں گے. بہت شکریہ. سب میرے چاہنے والے ہیں میرا کوئی نہیں، میں بھی شہر میں اردو کی طرح رہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 13-14 سالوں سے ہم ایک مفت اردو چلا رہے ہیں. میرے ساتھ کچھ خواتین ہوتی ہیں جو ماں بھی ہیں، ساس بھی ہیں، اور نانی بھی ہیں، دادی بھی ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ان کو اپریشیٹ کریں. مسز آمنہ ظفر کہاں ہیں آپ؟ 1 منٹ رک جائیے گا. اور مسز نکھت چلے گئی وہ. بہت بہت شکریہ. میں جتنے اخلاص سے جاتا ہوں اسکول میں، اس سے زیادہ ان کا اخلاص ہے ہمارے ساتھ. اور جو ہماری جو بیسک کلاسز ہیں اس کو بڑی یہ ماہر طریقے سے لیتی ہیں. بچوں کو پڑھتے ہوئے بڑا اچھا بھی لگتا ہے. ابھی حال میں 2 چشمی ہی پڑھا رہا تھا بچے کو. 2 چشمی ہی جو بڑے بڑوں کی سمجھ میں نہیں آتا، تو میں سارے بچوں سے ریپیٹ کر رہا تھا. ایک بچہ آ کے رک گیا، اس کو بولنے ہی نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا بولو کیا ہے؟ تو دیکھا اس نے کہا کہ ڈونٹ ٹچ می. 2 چشمی ڈونٹ ٹچ می. بہرحال اپنے بچوں کو یہ زبان ضرور پہنچائیے آپ. ایک ذرا نیا خیال دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت سے ایک نیا خیال سنا رہا ہوں میں، آپ کو اچھا لگے گا. گر نہ ہو پھول تو ڈالی بھی بھلی لگتی ہے، گر نہ ہو پھول تو ڈالی بھی بھلی لگتی ہے، شکل اچھی ہے تو کالی بھی بہت لگتی ہے. شکل اچھی ہو تو کالی بھی بھلی لگتی ہے، پیار کے بول بھلے لگتے ہیں ہر بھاشا میں، گر اردو میں تو گالی بھی بھلی لگتی ہے. ایک اکثر شعر میں سنایا کرتا ہوں، وہ بھی سن لیجیے آپ. میں نے جب بیگم سے پوچھا اپنے گھر جانے کے بعد، کس طرح رہتی ہو میرے آفس چلے جانے کے بعد، دوستو پہلے انہوں نے گھور کر دیکھا مجھے، پھر یہ بولی آنسوؤں کو آنکھ میں لانے کے بعد، سانس اطمینان کا بس 2 دفعہ لیتی ہوں میں آپ کے آنے سے پہلے. آپ لوگوں میں بڑی غضب کی شعری حص ہے یقیناً. اب یہ اس لیے میں نے تمیز باندھی تھی کہ اب جس صاحب کو میں بلانے جا رہا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ پورے شہر میں ان کی بیوی اصلی ہے اور ہم سب کی بیویاں نقلی ہیں. ابھی حال میں ان کی کتاب آئی ہے بیگم نامہ. استقبال کیجئے خالد عزیز صاحب. اپنی بیگم کی بے حد قدر کیجئے اور جس قدر ہو سکے اس قدر کیجئے. اپنی بیگم کی بے حد قدر کیجئے، جس قدر ہو سکے اس قدر کیجئے.
جب وہ میکے گئی ہو شکر کیجئے، اور گھر ہی میں ہو تو صبر کیجئے۔ یہ اگر آپ لوگوں کو بھی شکر کرنا ہو تو مقبول بھائی سے رابطہ کیجئے، انہوں نے میری بیگم کو PIA سے پاکستان بھجوایا ہے۔ شکریہ۔ یہ 40 سال قید بامشقت بالرضا میں نے گزارے ہیں، اور ادھر بادل گرجتے ہیں ادھر بجلی چمکتی ہے، ادھر بادل گرجتے ہیں ادھر بجلی چمکتی ہے، گو می برسے یا نہ برسے مگر بیگم برستی ہے۔ اور ساتھ بیگم کے کہیں جانے سے کتراتا ہوں میں، ساتھ بیگم کے کہیں جانے سے کتراتا ہوں میں، ان کی شاپنگ میں کیے خرچوں سے گھبراتا ہوں میں۔ گر سہیلی خوب رو بیگم کی کوئی ساتھ ہو، پھر تو حاتم طائی کا بھی باپ بن جاتا ہوں میں۔ اور وقت بے وقت وہ دفتر سے بلا لیتی ہیں، وقت بے وقت وہ دفتر سے بلا لیتی ہیں، اور لسٹ شاپنگ کی وہ ہاتھوں میں تھما دیتی ہیں۔ میں جو ہو جاؤں کبھی لیٹ کہیں دفتر سے، پھر تو وہ فون پہ بے بھاؤ سنا دیتی ہیں۔ اور خود تو گانوں کی ہیں شوقین مگر میرے لیے، خود تو گانوں کی ہیں شوقین مگر میرے لیے عالم آن لائن وہ ٹی وی پہ لگا دیتی ہیں۔ ایک نظم مسیساگا کے اوپر ہے کہ ہمارے ساتھ والے گھر کے بابا ہم سے کہتے ہیں، سنا ہے سارے عاشق اب مسیساگا میں رہتے ہیں۔ عمر 55 کی لیکن دل ابھی بچپن کے ہیں ان کے، حسیناؤں کی جھرمٹ میں بہت بن سج کے پھرتے ہیں۔ سنا ہے سارے عاشق اب مسیساگا میں رہتے ہیں، اور لکھے ماں باپ کو خط پر انہیں فرصت نہیں ملتی، مگر ای میل پر فیمیل تک پل میں پہنچتے ہیں۔ سنا ہے سارے عاشق اب مسیساگا میں رہتے ہیں، جو سینہ تان کے سرحد پہ جا کر بیٹھ جاتے تھے، جو سینہ تان کے سرحد میں جا کر بیٹھ جاتے تھے، گھروں کی سرحدوں پہ اپنی ہی بیگم سے ڈرتے ہیں۔ سنا ہے سارے عاشق اب مسیساگا میں رہتے ہیں، اور ہے ان کی گرل فرینڈ کی ویلیڈیٹی 6 مہینے کی، ہے ان کے گرل فرینڈ کی ویلیڈیٹی 6 مہینے کی، اور یہ پل بھر میں اڑا دیتے ہیں پہ خون اور پسینے کی۔ نہ خود یہ بور ہوتے ہیں نہ اس کو بور کرتے ہیں، نئی کا فیصلہ 6 ماہ میں فل فور کرتے ہیں۔ سنا ہے سارے عاشق اب مسیساگا میں رہتے۔ شکریہ۔ ہمارے نام سے زندہ ہے وقت کی تاریخ، زمانہ جس کو پڑھے وہ کتاب ہیں ہم لوگ۔ ان کے ہاں ایک سلجھاؤ ہے، ضبط و قرار ہے، ٹھہراؤ ہے، اور مذہبی رجحان بھی زیادہ ہے۔ بہت عرصے کے بعد دوبارہ ٹورنٹو میں آ گئے ہیں سعودی عرب سے۔ استقبال کیجئے جناب ہشام سید صاحب۔ میں مبارکباد دوں منیف اشر صاحب کو، ہمارے دیرینہ دوست، شہر ریاض سے ہمارا تعلق پتہ نہیں کہ 40 سال ہو گئے، 45 سال، اور جناب تقی عابد صاحب صدر مشاعرہ سے اجازت۔ میں تھوڑا سا رنگ بدلنا چاہتا ہوں اس مشاعرے کا، اور ایک نعتیہ کلام کے چند اشعار۔ کا عنوان ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرش بری پہ منتظر اللہ کی ذات تھی، عرش بری پہ منتظر اللہ کی ذات تھی، بس انتہائے عشق کی یہ واردات تھی، بس انتہائے عشق کی یہ واردات تھی، ٹھہرا ہوا تھا وقت انوکھی وہ رات تھی، ٹھہرا ہوا تھا وقت انوکھی وہ رات تھی، حیرت میں استجاب میں یہ کائنات تھی، حیرت میں استجاب میں یہ کائنات تھی،
کروائی جا رہی تھی انہیں آسماں کی سیر، سب سے عزیز رب کو انہی کی تو ذات تھی، سب سے عزیز رب کو انہی کی تو ذات تھی، لوٹے سفر سے لے کے وہ ایک تحفہ عظیم، لوٹے سفر سے لے کے وہ ایک تحفہ عظیم، پیغمبران دین کی وہ کلیات تھی، پیغمبران دین کی وہ کلیات تھی، صدیق ان میں ایک تھے حق گواہ میں، صدیق ان میں ایک تھے حق گواہ میں، دنیا وگرنہ مبتلائے منکرات تھی، دنیا وگرنہ مبتلائے منکرات تھی، اوج بشر تھی عقل و خرد سے بہت بعید، اوج بشر تھی عقل و خرد سے بہت بعید، اس وقت اوج بشر تھی عقل و خرد سے بہت بعید، اس وقت حد فکر تو لات و منات تھی، اس وقت حد فکر تو لات و منات تھی، ہے کیا عجب کہ آج بھی ہیں بے یقین لوگ، ہے کیا عجب کہ آج بھی ہیں بے یقین لوگ، دنیا ازل سے بے وفا اور بے ثبات تھی، دنیا ازل سے بے وفا اور بے ثبات تھی، سنی گا کہ لائے اصول زریں وہ سامان آگہی، لائے اصول زریں وہ سامان آگہی، مطلوب انس و جن کی مکمل نجات تھی، مطلوب انس و جن کی مکمل نجات تھی، مفہوم زندگی تھا کھلا ان کے ہی طفیل، مفہوم زندگی تھا کھلا ان کے ہی طفیل، ورنہ تو یہ حیات بھی گویا ممات تھی، ورنہ تو یہ حیات بھی گویا ممات تھی، سجدے تھے کہکشاؤں کے ہفت آسمان پر، سجدے تھے کہکشاؤں کے ہفت آسمان پر، روشن کسی سحر سے زیادہ وہ رات تھی، روشن کسی سحر سے زیادہ وہ رات تھی، پہنچے کہاں پہ ان کے قدم زیر غور ہے، پہنچے کہاں پہ ان کے قدم زیر غور ہے، جو کہ پس خیال بھی ناممکنات تھی، جو کہ پس خیال بھی ناممکنات تھی، ہر ذرہ چومتا تھا قدم انقیاد میں، ہر ذرہ چومتا تھا قدم انقیاد میں، مسحور وجد و کیف میں یہ کائنات تھی، مسحور وجد و کیف میں یہ کائنات تھی، قوسین کا تو تذکرہ ایک احتیاط ہے، قوسین کا تو تذکرہ ایک احتیاط ہے، وہ تھے قریب اور صرف اللہ کی ذات تھی، قوسین کا تو تذکرہ ایک احتیاط ہے، وہ تھے قریب اور صرف اللہ کی ذات تھی، حشام کون جانے ہوئی کیا تھی گفتگو، حشام کون جانے ہوئی کیا تھی گفتگو، محبوب کی محب کی وہ آپس کی بات تھی، عرش بری پہ منتظر اللہ کی ذات تھی، بس انتہائے عشق کی یہ واردات تھی۔ شکریہ۔ یہ تھے حشام سید صاحب۔ اب جناب شعیب منصور صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنا کلام سنائیں۔ شعیب منصور صاحب ابھی بھی حال میں پاکستان کراچی سے آئے ہیں، مستقل یہاں پہ قیام کر رہے ہیں۔ شعیب منصور ناصر صاحب، شعیب ناصر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں منیف اشر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے کلیات کی رونمائی کی۔ ابھی حال ہی میں یہ کراچی تشریف لے گئے تھے، تو وہاں بھی آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں احمد شاہ صاحب نے ایک بہت بڑی تقریب ان کے اعزاز میں منعقد کی تھی، اور کراچی کے تقریباً تمام چیدہ شخصیات اس میں شریک تھیں، اور وہ ایک بہت بڑی تقریب کراچی میں ان کی اس کتاب کی کلیات کی رونمائی ہوئی تھی۔
میں نے یہاں اس تقریب کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور جناب صدر کی اجازت سے ایک غزل کے چند شعر پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ تمہاری یاد تمہارا دھیان رکھتے ہیں، تمہاری یاد تمہارا دھیان رکھتے ہیں، کڑی ہے دھوپ مگر سائبان رکھتے ہیں، تمہاری یاد تمہارا دھیان رکھتے ہیں، کڑی ہے دھوپ مگر سائبان رکھتے ہیں، اور خدا کرے کہ انہیں اذن گفتگو مل جائے، خدا کرے کہ انہیں اذن گفتگو مل جائے، تیرے دیوانے بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، خدا کرے کہ انہیں اذن گفتگو مل جائے، تیرے دیوانے بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، اور ہوا سے کہہ دو سنبھل کر چلے ہماری طرف، ہوا سے کہہ دو سنبھل کر چلے ہماری طرف، ہم اہل عشق ارادے جوان رکھتے ہیں، ہوا سے کہہ دو سنبھل کر چلے ہماری طرف، ہم اہل عشق ارادے جوان رکھتے ہیں، اور امیر شہر ہو یا ہو فقیہ شہر طرب، امیر شہر ہو یا ہو فقیہ شہر طرب، تیرے فقیر ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں، تیرے فقیر ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں، اور ہوا سے دشت طلب میں ہے مار کا آرا، ہوا سے دشت طلب میں ہے مار کا آرا، وفا کے دیپ عجب آن بان رکھتے ہیں، وفا کے دیپ عجب آن بان رکھتے ہیں، اور تم اپنے جال میں پھانسو گے کس طرح ناصر، تم اپنے جال میں پھانسو گے کس طرح ناصر، پرند سارے ہی اونچی اڑان رکھتے ہیں، تم اپنے جال میں پھانسو گے کس طرح ناصر، پرند سارے ہی اونچی اڑان رکھتے ہیں، اور تمہاری یاد تمہارا دھیان رکھتے ہیں، کڑی ہے دھوپ مگر سائبان رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میری آپ سے گزارش ہے، اب میری یہ خواہش ہے کہ جو باقی شعراء رہ گئے ہیں ان شعراء کو سننے تک اپنی اپنی کرسیوں سے نہیں اٹھیں آپ، کیونکہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم اتنے اچھے شعراء کو نہ سنیں، کیونکہ تھوڑی دیر کی بات ہے، گھروں میں جا کے وہی ٹیلی ویژن دیکھتے بیٹھیں گے ہم لوگ، تو پلیز ذرا یہ شعر سنیے آپ۔ میں نے کل شیطان کو بس آدمی کیا کہہ دیا، میں نے کل شیطان کو بس آدمی کیا کہہ دیا، پھوٹ کر رویا بہت بولا اجی کیا کہہ دیا۔ اس شعر کے خالق ذیشان سحر صاحب سے گزارش ہے کہ کلام سنائیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو کلیات منیف اشر کے لیے میری مبارکباد قبول فرمائیں، اور غزل کا مطلب پیش خدمت ہے۔ وہ ملیں روز یہ اچھا بھی بہت لگتا ہے، وہ ملے روز یہ اچھا بھی بہت لگتا ہے، دیکھ لے کوئی نہ خدشہ بھی بہت لگتا ہے، دیکھ لے کوئی نہ خدشہ بھی بہت لگتا ہے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ ناؤ پنی کی ہے، پتوار ہیں بازو اس کے، ملاحظہ فرمائیں، آپ کی نظر کر رہا ہوں، ناؤ پنی کی ہے، پتوار ہیں بازو اس کے، ڈوب جائے نہ جو اپنا بھی بہت لگتا ہے، ڈوب جائے نہ جو اپنا بھی بہت لگتا ہے۔ اور شعر یہ دیکھیے کہ آگ جو گالوں کی سرخی میں چھپائے ہے وہ، آگ جو گالوں کی سرخی میں چھپائے ہے وہ، مجھ کو ڈس لینا یہ دھڑکا بھی بہت لگتا ہے، مجھ کو ڈس لینا یہ دھڑکا بھی بہت لگتا ہے۔ اور جی
اچھا وہ بھی کر دوں گا. اور شعر دیکھا کہ تم جو انگنائی میں تاروں کو لیے اترے ہو، تم جو انگنائی میں تاروں کو لیے اترے ہو، مجھ کو حیرت ہے یہ تحفہ بھی بہت لگتا ہے. مجھ کو حیرت ہے یہ تحفہ بھی بہت لگتا ہے. اور زندگی بچ گئی دیدار کسی کا کر کے. دیکھیے گا کہ زندگی بچ گئی دیدار کسی کا کر کے، ڈوبنے والے کو تنکا بھی بہت لگتا ہے. زندگی بچ گئی دیدار کسی کا کر کے، ڈوبنے والے کو تنکا بھی بہت لگتا ہے. اور آخری شعر ہے کہ جیتے جی اپنی ہی میت کو اٹھانے جیسا، جیتے جی اپنی ہی میت کو اٹھانے جیسا، دل تیرے جانے پہ تنہا بھی بہت لگتا ہے. جیتے جی اپنی ہی میت کو اٹھانے جیسا، دل تیرے جانے پہ تنہا بھی بہت لگتا ہے. اور مقطع پیش خدمت ہے. ایک سناٹا سا طاری ہے سحر ہر گھر پر، ایک سناٹا سا طاری ہے سحر ہر گھر پر، ایسے عالم میں تو ڈر سا بھی بہت لگتا ہے. ایسے عالم میں تو ڈر سا بھی بہت لگتا ہے. آگ ناؤ پنی کی ہے پتوار ہیں بازو اس کے، ڈوب جائے نہ جو اپنا بھی بہت لگتا ہے. نواز ایسے شاعر کو سنیے جو بہت مدھم لہجے میں، دھیمے لہجے میں شعر پڑھتے ہیں، بہت غضب کے شعر پڑھتے ہیں. توجہ سے سنیے جناب عاصم جاسر صاحب. السلام علیکم. منی فشر صاحب بہت مبارک. تقی عبدی صاحب اجازت. دو شعر. شور کرے وہ من مندر میں اور مچائے ہلچل سی، شور کرے وہ من مندر میں اور مچائے ہلچل سی، چاند نگر سے آنے والی چاند سی لڑکی پاگل سی، بادل برسے یاد سے جیسے آنسو برسے آنکھوں سے، بادل برسے یاد سے جیسے آنسو برسے آنکھوں سے، لگتی تھی گھنگھور گھٹا بھی کالی اس کے کاجل سی، یوں ہی ساجن کھوج کرے ہو پریت کے ٹھنڈے امرت کا، یوں ہی ساجن کھوج کرے ہو پریت کے ٹھنڈے امرت کا، کاہے من کی پیاس بجھے گی آگ لگی ہے جنگل سی. شکریہ. آرزو تھی نہ تھی مگر کی ہے، آرزو تھی نہ تھی مگر کی ہے، آنکھوں آنکھوں میں ہی سحر کی ہے، آرزو تھی نہ تھی مگر کی ہے، آنکھوں آنکھوں میں ہی سحر کی ہے، مشق وحشت کروں یہ بات نہیں، مشق وحشت کروں یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ کس قدر کی ہے، مشق وحشت کروں یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ کس قدر کی ہے، لمحہ لمحہ لباس کی خوشبو، لمحہ لمحہ لباس کی خوشبو، یہ ہوا ایک ہی نگر کی ہے، لمحہ لمحہ لباس کی خوشبو، یہ ہوا ایک ہی نگر کی ہے، ساحلو
یہ خطا معاف کرو. ساحلو یہ خطا معاف کرو، ڈوبتے ڈوبتے نظر کی ہے. ساحلو ساحلو یہ خطا معاف کرو، ساحلو یہ خطا معاف کرو، ڈوبتے ڈوبتے نظر کی ہے. ساحلو یہ خطا معاف کرو، ڈوبتے ڈوبتے نظر کی ہے. شام پہلے ہی مختصر تھی بڑی، شام پہلے ہی مختصر تھی بڑی، بات اس نے بھی مختصر کی ہے. شام پہلے ہی مختصر تھی بڑی، بات اس نے بھی مختصر کی ہے. ہم سفر ہے نہ راستہ جاسر، ہم سفر ہے نہ راستہ جاسر، زیست گزری نہیں ہے سر کی ہے. ہم سفر ہے نہ راستہ جاسر، زیست گزری نہیں ہے سر کی ہے. آرزو تھی نہ تھی مگر کی ہے، ڈوبتے ڈوبتے. آرزو تھی نہ تھی مگر کی ہے، آنکھوں آنکھوں میں ہی سحر کی ہے. ساحلو یہ خطا معاف کرو، ڈوبتے ڈوبتے نظر کی ہے. دیکھا آپ نے کسی اچھی شاعری ہو رہی ہے آپ کے شہر میں، آپ کو مبارک ہو. ایک شعر سنیے جس میں وطن کی محبت بھی کسی کی سمٹ آئی ہے. میں شاید اس کو صحیح طور پر نہیں پڑھوں گا، لیکن سنا ہے چیز گم ہو جائے تو گھر میں مل ہی جاتی ہے، یہی ایک آس لے جاتی ہے پاکستان میں اکثر. اس بہترین شعر کے خالق جناب ڈاکٹر اسد نصیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ کلام سنائیں. جناب ڈاکٹر اسد نصیر. بہت شکریہ. السلام علیکم. تقی بھائی اجازت. بہت شکریہ. دو تین اشعار پیش خدمت. جو خاموشی کی زبان آج تک سمجھ نہ سکا، جو خاموشی کی زبان آج تک سمجھ نہ سکا، لسانیات کا ماہر ہے کون مانے گا. بہت شکریہ. جو خاموشی کی زبان آج تک سمجھ نہ سکا، لسانیات کا ماہر ہے کون مانے گا. میں تیرے بعد بھی زندہ رہا تو پھر میری، میں تیرے بعد بھی زندہ رہا تو پھر میری، کسی بھی بات کو ظاہر ہے کون مانے گا. مشاعرے میں جو بیٹھی ہوں وہ غزل آنکھیں، مشاعرے میں جو بیٹھی ہوں وہ غزل آنکھیں، تو جس بھی پائے کا شاعر ہے کون مانے گا. بہت شکریہ. غزل کے کچھ اشعار پیش خدمت ہے. جو لازم ہوں وہی رہتے نہیں امکان میں اکثر، جو لازم ہوں وہی رہتے نہیں امکان میں اکثر، بدل جاتی ہیں قدریں وقت کے طوفان میں اکثر. بہت شکریہ. بہت مدت ہوئی کچھ خط جلائے تھے مگر اب تک، بہت مدت ہوئی کچھ خط جلائے تھے مگر اب تک، دھواں دیتے ہیں وہ الفاظ آتش دان میں اکثر. بہت مدت ہوئی کچھ خط جلائے تھے مگر اب تک، دھواں دیتے ہیں وہ الفاظ آتش دان میں اکثر. جو گھر میں چیز کھو جائے سنا ہے مل ہی جاتی ہے، یہی آس لے جاتی ہے پاکستان میں اکثر. بہت شکریہ.
जो घर में चीज़ खो जाए सुना है मिल ही जाती है, यही एक आस ले जाती है पाकिस्तान में अक्सर। मेरी गज़लों मेरी नज़मों का होगा और क्या मौजू, मेरी गज़लों मेरी नज़मों का होगा और क्या मौजू, तुम ही बिखरे हुए हो जा बजा दीवान में अक्सर। बहुत शुक्रिया। मेरी गज़लों मेरी नज़मों का होगा और क्या मौजू, तुम ही बिखरे हुए हो जा बजा दीवान में अक्सर। कटोरा आँख का पानी से भरकर सहन में रख दूं, कटोरा आँख का पानी से भरकर सहन में रख दूं, कि आ जाती हैं चिड़ियाँ याद के दालान में अक्सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कटोरा आँख का पानी से भरकर सहन में रख दूं, कि आ जाती हैं चिड़ियाँ याद के दालान में अक्सर। जहाँ जाऊँ तुम्हारे गम की गठरी भूल आता हूँ, जहाँ जाऊँ तुम्हारे गम की गठरी भूल आता हूँ, न जाने कौन रख जाता है फिर सामान में अक्सर। बहुत शुक्रिया। जहाँ जाऊँ तुम्हारे गम की गठरी भूल आता हूँ, न जाने कौन रख जाता है फिर सामान में अक्सर। न वाइज़ हाथ छोड़े है न साकी हाथ पकड़े है, न वाइज़ हाथ छोड़े है न साकी हाथ रोके है, ठनी रहती है अब तो कुफ्र और ईमान में अक्सर। और आखिरी शेर है, मोहब्बत में तजारत के सभी अहदाफ उल्टे हैं, मोहब्बत में तजारत के सभी अहदाफ उल्टे हैं, मुनाफा ही मुनाफा है यहाँ नुकसान में अक्सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे असद नसीर साहब। ये आरज़ू है कि सोया रहूं हज़ारों साल, क़यामत आए तो बेगम मुझे जगा देना। ये अच्छी बात है कि आप लोग बड़े अच्छे तरीक़े से सुन रहे हैं। एक शेर सुनिए। मैं खुशबुओं के ताक़ुब में ज़ख्म ज़ख्म हुई, जो खार थे नज़र आते रहे गुलाब मुझे। ऐसी खूबसूरत शायरा नूर शमा नूर साहबा से गुजारिश है कि आए अपना कलाम सुनाएं। और मेरी और राशिद साहब की खुशकिस्मती है कि हम कराची में भी इनकी रस्म इजरा में शरीक रहे और वहाँ भी हमने इनके साथ मुशायरा पढ़ा। साहिब सदर की इजाज़त से एक मुख्तसर सी गज़ल। पीते लहू हैं आज भी भर भर के जाम से, पीते लहू हैं आज भी भर भर के जाम से, अब तक थके कहाँ हैं किसी कत्ले आम से, अब तक थके कहाँ हैं किसी कत्ले आम से। किन नफरतों की धूप की जद में है जिंदगी, किन नफरतों की धूप की जद में है जिंदगी, बुझती नहीं है प्यास किसी इंतकाम से, बुझती नहीं है प्यास किसी इंतकाम से। और शेर अर्ज़ है, रुसवाइयों की जद में है वो आज जिनका नाम, रुसवाइयों की जद में है वो आज जिनका नाम, लेते रहे थे लोग बड़े एहतराम से, लेते रहे थे लोग बड़े एहतराम से। और शेर अर्ज़ है, मजलूमियत के जिस्म पे जख्मों के लालाजार, मजलूमियत के जिस्म पे जख्मों के लालाजार, गुलशन में सज रहे हैं बहारों के नाम से, गुलशन में सज रहे हैं बहारों के नाम से। मजलूमियत के जिस्म पे
زخموں کے لال آزار، گلشن میں سج رہے ہیں بہاروں کے نام سے۔ اور مقطع پیش خدمت ہے، مایوسیوں کی آنچ میں جھلسے جو نور وہ، مایوسیوں کی آنچ میں جھلسے جو نور وہ، محروم ہیں ابھی بھی کسی فیض عام سے، محروم ہیں ابھی بھی کسی فیض عام سے، پیتے لہو ہیں آج بھی بھر بھر کے جام سے، اب تک تھکے کہاں ہیں کسی قتل عام سے۔ شکریہ۔ ہر راہ گزر ہر قدم پر شاعر، آقا ہی نہیں گھر کا ہے نوکر شاعر، اللہ رے شعر و شاعری کی بہتات، بیوی شاعرہ ہیں شوہر شاعر۔ ابھی آپ نے بیگم صاحبہ کو سنا، اب آئیے ان کے شوہر کو سنتے ہیں، بہت پیارے دوست بہترین شاعر راشد حسین راشد صاحب۔ اپنے عزیز دوست منیف اشر صاحب کو ان کی کتاب کے اجرا پہ مبارکباد پیش کروں گا، اور آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر ایک غزل ہے جناب صدر کی اجازت سے۔ واہ میرے قلب و نظر کا اب یہ در ہونے کو ہے، واہ میرے قلب و نظر کا اب یہ در ہونے کو ہے، کیا میرا حسن تصور جلوہ گر ہونے کو ہے۔ آداب سے واہ میرے قلب و نظر کا اب یہ در ہونے کو ہے، کیا میرا حسن تصور جلوہ گر ہونے کو ہے۔ اور شعر سنیے، کیا فرشتوں میں بھی زام پارسائی آ گیا، کیا فرشتوں میں بھی زام پارسائی آ گیا، کیا ملک بھی آج ایک ابن البشر ہونے کو ہے۔ کیا فرشتوں میں بھی زام پارسائی آ گیا، کیا ملک بھی آج ایک ابن البشر ہونے کو ہے۔ اور شعر سنیے، دور پر آشوب میں فن کی تجارت کے طفیل، دور پر آشوب میں فن کی تجارت کے طفیل، حد تو یہ ہے بے ہنر بھی باہنر ہونے کو ہے۔